اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد بلا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کل وہی بل اور بلے کا کھیل دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا۔ اہل سنت کے ایک معروف عالم بریلوی مکتب فکر کے مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے اس غیر قانونی بل جو حال ہی میں پاس ہوا تھا اور پھر ریجیکٹ بھی ہو گیا، اس کی حمایت میں بہت اچھل کے ڈینگیں ماری تھیں، اور ہم نے تو ویسے تمام نواسب کو اکٹھا کر کے ایک ہی قسط میں اس بل کی ساری حقیقت اور اوقات بتا دی تھی، پورے مملکت پاکستان میں کیا اس کی حیثیت ہے۔ لیکن اب ان حضرت کے اوپر انہی کا پیترا آ کے فٹ ہو گیا، جس بل کو اتنا ہی اچھال رہے تھے وہ انہی کے گاٹے فٹ ہو گیا الحمدللہ۔ یہ پھر ان لوگوں کا حال ہوتا ہے نا جو اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے متنفر ہو کے پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ڈینگے ہانکتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں علی والا ہوں۔ خیر، ویسے تو اگر میں چاہتا تو ایک ایک شخصیت کا نام لے کر کتب تاریخ و حدیث و فقہ سامنے رکھ کر اسماء و رجال کی کتب سے توثیقات اور جرح دکھا کر ایک ایک شخصیت کی پلنگ توڑ بدائی کر کے یہاں سے بھیجتا، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ چلتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیوز کی طرف، اس میں جو بیانات ہیں ان کے وہ آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں ان کی اپنی کتابوں سے۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص، اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چند دن قبل رحیم آباد راولپنڈی میں ذکر اہل بیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میں نے روافض اور نواسب دونوں کا رد کیا۔ وہاں پر میں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کے ہم غلام ہیں اور ہم ان پر قربان، اور رسول اللہ کے صحابہ جنتی ہیں اور ہم ان پہ صدقے اور واری جاتے ہیں، لیکن ہم جو اوریجنل صحابہ ہیں ان کے غلام ہیں۔ جن لوگوں کو تم اے نواسب زمانہ زبردستی صحابہ کی لسٹ میں داخل کیا ہے، جیسے مروان، یزید اور عمر بن سعد جیسے لوگ، ان کا ہم نہ ادب کرتے ہیں نہ احترام، بلکہ یہ لوگ ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ اور میں نے اور بھی ان کے حوالے سے بڑے سخت جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے جو کہ میرے ایمان کا تقاضا تھے۔ میری گفتگو کا سیاق اس بات کی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے لعنت کر رہا ہوں یا ان کے حوالے سے سخت جملے بول رہا ہوں جو صحابہ نہیں ہیں اور ان کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کیا گیا۔ لیکن وہاں جہاں میں نے عمر بن سعد کا نام لیا تو سبقت لسانی سے میری زبان سے عمر بن سعد کی جگہ عمر بن العاص کا نام نکلا۔ جی سامعین محتشم، بالخصوص برادران اہل سنت، حنیف قریشی صاحب کا بیان آپ نے سن لیا۔ مولوی حنیف قریشی صاحب، میں آپ سے ایک سیدھی سرل بات کروں گا، یہاں پہ نو چیٹنگ اینڈ نو بلفنگ ایٹ آل۔ مجھے آپ اتنا بتا دیں، جب یہ بات میری طرف سے آئی تھی تو آپ ہی کے بریلوی مسلک کے بہت سے مولوی ہیں جنہوں نے چینپیں کرنا شروع کر دی تھی نام لیے بغیر، کیونکہ انہیں پتا نام لیں گے تو پھر ان کی واٹ لگ جانی تھی۔ یہ مسئلہ میں کب سے برادران اہل سنت کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے بڑے بڑے مسلک کے مولویوں کو سمجھایا میں نے کہ بھائی اصلی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر اصلی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی، بلکہ بلا مبالغہ ایک جملہ عرض کروں گا، اس پہ درجنوں روایات بھی رکھتا ہوں شیعہ سنی کتب سے، بالخصوص شیعہ کتب سے، کہ جنت صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی سچے پیارے اور مخلص صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جنتی کیا ہوتا ہے؟ اور جنت مخلوق ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اصحاب، سلمان، ابو ذر، مقداد، ابو دجانہ انصاری، ابو سعید خدری، یہ سارے جو رسول کے، اس کے علاوہ بھی اور بھی صحابہ ہیں۔ جنت تو ان کے پیروں جیسی نہیں، کیونکہ یہ جنت ہے مخلوق اور یہ اصحاب ہیں اشرف المخلوقات۔ جنت تو ان کے پاؤں کے برابر نہیں ہے، جنت کیا بیچتی ہے؟ ہاں خیر، سامعین گرامی قدر، اللہ اکبر۔ اب آج کی اس ویڈیو میں
میں نہ تو کتب حدیث کی طرف جاؤں گا، نہ کتب فقہ کی طرف، نہ کتب سیر کی طرف، فقط ان کی کتب فتاوا میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو فقہ کے اندر اشارتاً آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ذاتی جو ان کے فتاوا ہیں ماشاءاللہ حضرات کے، کیونکہ یہ حضرات انہیں اگر کتب حدیث سے، کتب تواریخ سے، سیر سے، مناقب سے اور دیگر اسماء و رجال کی کتب سے انہیں اگر جواب دیا جائے تو یہ کوئی نہ کوئی تعویل گھڑ لیتے ہیں ان باتوں کی، اور یہ سمجھتے ہیں جی فتووں کی زبان، تو آئیں پھر فتووں کی کتابوں کی طرف رخ کرتے ہیں، قدم قدم بڑھائے جا، فتووں کو لگائے جا، ہیں جی۔ اور الحمدللہ دلائل کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات پھر کروں گا، الحمدللہ مولا علی کے فضل و کرم سے آج ہمارے اکابرین کی قبریں ٹھنڈی۔ فقیر کا مدعا حنیف قریشی صاحب نے خود ثابت کر دیا کہ من گھڑت بدبخت لعنتی لوگوں کو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا پسند نہ کرے وہ صحابی کہاں سے ہو گئے؟ اصلی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشت ڈال کے جعلی بدبخت لوگوں کو صحابی نبی بنایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس کا دل کیا اسے پکڑ کے صحابی بنا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب رہ گئی معاویہ، عمرو عاص اور دیگر جو یہ شخصیات ہیں جنہوں نے مولا علی کی ساری زندگی مخالفت کی ہے، تو صحابہ کے اندر بھی طبقات ہیں، سارے صحابہ بعد میں ہیں، اہل سنت کا متفق علیہ یہ سب کا فیصلہ، بریلوی، دیوبندی، وہابی اور منگول جیلمی صاحب کے جو پیروکار ہیں سب کا، کہ خلفاء راشدین سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ایک عبارت پیش کرتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ہاں جی، خلفاء راشدین سے برتر کوئی نہیں، تو کسی بار والے بندے کو کیا حق بنتا ہے جس کا باپ تو لقا میں صدا وہ اٹھ کے خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرے؟ ہاں کیا جواز ہے اس کے پاس؟ چلے آئیں، پہلے تو حنیف قریشی صاحب ذرا آپ کی کتاب سے آپ کو ایک چھوٹا سا میسج دے دیں۔ میری ویڈیو آپ کے خلاف نہیں ہے لیکن آپ کی حمایت میں بھی نہیں ہے۔ یہ قریشی صاحب کی کتاب جی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور میں، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 8 پہ قریشی صاحب نے ایک چیپٹر لکھا ہے یہاں پہ، اور کمال ہی کر دیا، ذکر اہل بیت کے مقابلے میں دوسروں کا ذکر کرنے والے کنجری کی اولاد ہیں۔ خیر، کیا ہیں؟ کنجری کی اولاد۔ کسی کا بھی ذکر کیا، چاہے طلقاء ہو، چاہے مولا علی کے مخالفین ہو، یا مولا علی کا حق چوس جانے والے، ان کا ذکر کرنے والے کون ہیں جی؟ کنجری کی اولاد۔ یہ قریشی صاحب کا اپنا فتویٰ ہے الحمدللہ، ان کی اپنی کتاب میں۔ سامعین محتشم، اور حنیف قریشی صاحب نے جو حال ہی میں کہا ہے کہ وہ بدبخت لوگوں کو صحابی بنایا جا رہا ہے، وہ چلے، اس پہ سب سے زیادہ دھرنے دیے جا رہے ہیں اور بیانات دیے جا رہے ہیں مولوی اشرف جلالی کی کیبنٹ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اشرف جلالی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے مسلک بریلوی میں، بڑے بڑے علماء نے اسے مولوی کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی گستاخی اور ان کی ذات قدسی صفات پر بکواس کرنے کی وجہ سے خود خارجی ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن آئیں ذرا ان کو بھی پیار بھرے انداز میں کچھ دکھائیں۔ صحابہ کے اوپر بات ہو گئی تو پھر یہ ہو گیا تو پھر وہ ہو گیا، تو پھر آپ کے نزدیک جو صحابہ میں سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر، آپ کے بابے نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے خطبات جلالی اشرف جلالی صاحب کی، آئیں جلالی صاحب کا فتویٰ سنیں جی۔ صفحہ نمبر 412 پہ حضرت بالکل واضح یہاں پر کہتے ہیں، اسی لیے صدیق اکبر کا پہلا فتویٰ منکرین زکوٰۃ کے خلاف ان کی گردن اتارنے کا تھا۔ وہ منکرین زکوٰۃ کلمہ گوئی نہیں تھے بلکہ ان میں وہ بھی تھے جنہیں بظاہر صحابی کہا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضرت ابوبکر نے صحابہ کی گردنیں اڑوائی ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی گردنیں اڑوائی ہیں، جن میں ایک معروف ذات حضرت مالک ابن نویرہ سلام اللہ علیہ تھے، اور وہ بھی ہم ثابت کریں گے یہ انکار زکوٰۃ یہ صرف ایک بہانہ تھا، اصل معاملہ ولایت علی تھا۔ خیر سامعین گرامی قدر، تو میں کہوں گا کہ حنیف قریشی کے اوپر کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنے بابے کو پکڑو، اس نے کیا لکھا صحابہ کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر صحابہ کی گردنیں اڑوا رہے تھے؟ واہ گرو، اس نے عمرو عاص پر بات کر دی جو نچلے طبقے کا من گھڑت بندہ ہے، اور آپ نے حضرت ابوبکر جو آپ کے نزدیک یار غار ہیں، خلیفہ رسول ہیں، صحابہ میں سب سے افضل ہیں، ان کو آپ نے خود صحابہ کا قاتل بنا دیا۔ یہ حضرت ابوبکر کی عزت کر رہے ہیں آپ اپنی کتابوں میں، اور دوسروں کو کہتے ہیں جو صحابہ کے خلاف بولے اسے جیل بھجوا دو، کیونکہ مناظرہ کرنے کی تو اوقات ہے نہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی چپلیاں لے کے آتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے۔
تماشا بنا کے رکھ دیا. میں خدا کی قسم یہ مجالس اعضاء کی اور دوسرے معاملات کی اگر یہ ساری مجبوریاں نہ ہوتی میں تو اچھی خاصی جیسے کہ میں نے پہلے کہا پلنگ توڑ بدائی کر کے بھیجتا یہاں سے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. آئے جی اب ذرا معاویہ کے اوپر بات کر لیں کہ معاویہ کے لحاظ سے اکابرین اہل سنت کی کیا رائے ہے. ہاں جی, سب سے پہلے تو یہ بریلویوں کے نزدیک بھی بہت بڑی شخصیت ہیں, امام مانتے ہیں دیوبندی وہابی ساری. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, ان کے فتاوی عزیزی میرے پاس موجود ہے, صفحہ نمبر 251 پہ وہ واضح لکھتے ہیں یہ حرکات حضرت معاویہ سے وقوع میں آئے جس کا غایت نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور بغاوت قرار دیے جائیں, یعنی فاسق قابل لعن نہیں. حضرت معاویہ کو فاسق کہہ دیا, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے حضرت معاویہ کو فاسق کہا, معاویہ کو فاسق کہا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب نے, جو شیعہ مذہب کے کٹر ترین دشمن تھے, انتہائی بڑے دشمن شیعہ مذہب کے. وہ کہہ رہے معاویہ فاسق تھا. ہیں جی, واہ, اور کسی نے کہا ہوتا تو اس کا ابھی تک ماشاءاللہ یہ سر اڑا دیا ہوتا ہے انہوں نے. سامعین گرامی قدر, وجہ اس کی وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خلافت جو ہے کہ میرے بعد 30 سال رہے گی, جو ان کے یہاں ہیں. اب اس حدیث کے برخلاف معاویہ چلا اور معاویہ کو انہوں نے خود خلیفہ نہیں بانی ملوکیت کہا. کیسے؟ آپ کے اعلی حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جو خلیفہ ہیں محمد امجد علی اعظمی صاحب, ان کی یہ کتاب ہے جلد نمبر اول بہار شریعت. ہاں, بریلویوں کے چھکے بریلویوں کی الحمدللہ میچ. آؤ جی, صفحہ نمبر 62 پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا کہ معاویہ اول ملوک اسلام ہیں. پورے بگرئی اڑے, اول ملوک اسلام ہے, خلیفہ اسلام نہیں, ملوک. وہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ہیں جی, تو سامعین گرامی قدر, اب پھر یہ کہیں گے کہ اگر تو اس حدیث کو آپ صحیح مانتے ہیں تو آپ پھر خلفاء ثلاثہ کی بھی خلافت کو آن کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کو خلیفہ برحق نہیں مانتا, جو سیدھی سادی بات ہے. میں شیعہ ہوں, میں انہیں نہیں مانتا خلیفہ برحق. ہاں, انہیں گالیاں نہیں دے رہا, میں کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا, میں انہیں خلیفہ برحق نہیں مانتا. اور آپ کے اکابرین میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو خلافت کو مطلق طور پر اہل بیت ہی کے اندر مانتے ہیں. آئیں, کیسے؟ کتب حدیث سیر کی طرف یا شروحات حدیث کی طرف نہیں جا رہا میں, آپ سمجھتے ہیں فتووں کی زبان, تو فتووں ہی سے کام چلا رہا ہوں. ملفوظات مہریہ پیر مہر علی گولڑوی صاحب, ملفوظات صفحہ نمبر 252 پہ وہ فرماتے ہیں سنی و شیعہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ 12 امامان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں خلافت خاصہ اور مشابہت انبیاء والا معنی پایا جاتا ہے. انبیاء جیسی خلافت, معصومانہ خلافت, یہ بات کہی ہے پیر مہر علی گولڑوی نے اپنی ملفوظات مہریہ صفحہ 252 پر. ہاں جی, سامعین گرامی قدر, تو پتہ چلا کہ صرف معاویہ نہیں, معاویہ کو اپوائنٹ کرنے والے بھی ماشاءاللہ ملوکیت ہی کے بانی تھے. خیر, ابھی یہ امامت و خلافت میرا موضوع نہیں تو میں کیا میں کہوں, ابھی ایام فاطمی آنے تو پھر بتاؤں گا. سامعین گرامی قدر, اب کیونکہ بریلویوں کی طرف سے بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا اس پہ, تو آئیں بریلویت کے بانی اعلی حضرت فاضل بریلوی سے کچھ پوچھتے ہیں کہ ان صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جنہوں نے مولا علی سے جنگ کی. آئیں, جلد نمبر یہ 15 میرے پاس موجود ہے, فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی صاحب, صفحہ نمبر 235, جلد 15 صفحہ 235, حوالہ نوٹ کیجئے گا اور یاد رکھیے گا. کہتے ہیں حضرت علی المرتضی صلوات اللہ علیہ سے جنگ کرنے والا اگر ان سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک بالاجماع وہ کافر ہے. اور خوارج کے متعلق بھی ان کا یہی مذہب ہے. یہ نہیں کہ کل کو کہتے ہیں یہ خوارج کے بارے میں تھا, خارجیوں کا الگ ذکر کیا, اہل جمل و صفین کا الگ ذکر کیا کہ وہ بالاجماع امت کافر ہیں. جو بھی علی سے جنگ کرنے آیا, اس میں کوئی جینڈر کی تقسیم نہیں ہے کہ میل یا فیمیل, جس نے بھی جنگ کیا مولا علی سے وہ کافر ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا. تو برادران اہل سنت والجماعت, میں آپ سے ایک سیدھی بات کرتا ہوں یار,
یہ بلا والے گیم ہم نے بہت دیکھے ہیں. مولوی آپ کو ورگلا دیتے ہیں لیکن ان میں سامنا کرنے کی جرأت نہیں ہے. اور اگر یہ ایک بات کہیں اپنے ان کابرین کا جواب دیں جن کے میں عبارتیں دکھا رہا ہوں سوائے جلالی کے, اسے کوئی کابر نہیں مانتا, وہ مینٹل کیس ہے, جاہل انسان, اور اس کے اپنے جوہلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کو تو چھوڑیں آپ. فی الحال میں جن کی بات کر رہا ہوں مجھے ان سب چیزوں کا جواب چاہیے. اور الحمدللہ حنیف قریشی صاحب نے ہمارا جو کئی سالوں سے ایک مدعا تھا وہ آج آ کے ثابت کر دیا کہ لوگوں نے نقلی صحابہ گھڑ لیے ہیں. الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں کے پسند کے رضی اللہ آج فارغ ہو گئے. ہاں قریشی صاحب, ٹیل می سم تھنگ آئی ڈونٹ نو. جو ملامائٹ سانگے. ہاں جی, لے سامعین گرامی قدر, مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مدعا ثابت ہے اور الحمدللہ وہ خلافت کے مسائل, ملوکیت کے مسائل جو بھی تھے وہ خود ان کی کتابوں سے کلیئر کٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. یہ میرے مولا علی کا کرم ہے کہ آج ہمارا مدعا ان کی زبان سے نکل آیا جو کل کو بہت زیادہ ماشاءاللہ ڈینگے ہانک رہے تھے بیل کی. خیر, ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نینوا شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں متحد رکھیں اور اپنی امان میں رکھیں.